سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ اس وقت سیاسی بھی اور مذہبی بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ لوگ وہاں پہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی یورپ کا ایسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں نہ آ رہے ہوں یا ان سے ملاقات نہ ہوتی ہو۔ جو نئی رپورٹ آئی ہے انگلینڈ کے بارے میں 24-25 کی، اس میں بتایا گیا کہ پاکستانیوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کی ہے۔ انگلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ کی نہیں کر رہا۔ اور یہ تعداد کوئی 11-12 ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے اس عرصے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں کتنے لوگوں کے کیس منظور ہوئے، کتنے لوگوں کو سیاسی پناہ ملی، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اور یہ ان کی جو ہوم آفس کی جو بھی یہاں پہ تحقیقاتی رپورٹ ہے، ان کے نوٹس میں یہ چیز آئی ہے کہ پاکستان کے حالات واقعی خراب ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو وہاں پہ مشکلات ہیں۔ پی ٹی آئی کی بات کر لیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اور بڑے بڑے وہاں سے صحافی بھی جو ہیں وہ انگلینڈ میں اس وقت ہے۔ پہلے وہ کوئی دبئی میں تھا، کوئی کسی جگہ پہ تھا، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے جب سے عرش شریف کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ عرش شریف کے حق میں تھے آج کل وہ بھی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یورپ کو کسی حد تک محفوظ سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اگر کسی کو جانی نقصان پہنچا دیں تو جس طرح کینیڈا اور انڈیا کے حالات خراب ہو گئے، سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، اسی طرح پھر ان ممالک سے کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، یہاں پہ کسی کا جانی نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں، اگر مذہبی طور پہ بات کر لیں تو کرسچن ہیں، ان کو بھی پاکستان میں جس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر احمدیہ مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں انگلینڈ میں یہاں پہ سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوتی ہے، کبھی کرسچن، کبھی احمدیہ مسلم جو ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ مختلف واقعات سناتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو شپوں کے ذریعے ہے وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انگلینڈ میں داخل ہوئے ہیں، فرانس سے یہاں انگلینڈ میں۔ اور اب یہاں بھی ایک پرابلم چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ کہتے ہیں جی ان کے کیس سنو، اور جو بھی لوگ حقدار ہیں انہیں ان کا حق دو، اور جو حقدار نہیں ہے ان کو پاکستان واپس بھجواؤ۔ کسی بھی ملک سے لوگ آتے ہیں تو سب کو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم واقعی مظلوم ہیں، لیکن جو ان کے سفارت خانے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو انگلینڈ کا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بی بی سی پہ دوسرے چینلوں پہ اکثر اس طرح کے پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے کون کون سے لوگ متاثر ہیں، کرسچن برادری بھی ہے، احمدیہ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے۔ اس طرح وہ اپنی کوئی نہ کوئی رپورٹ جاری کرتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جو یہاں کی عدالتیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ تحقیقات آسانی سے کر سکتی ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان میں جب ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ہی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر جب تک ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے وہ رہتے ہیں۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر جیل سے پھر پاکستانی سفارت خانے سے پیپر لے کے انہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں جناب جب یہ اب پاکستان جائیں گے جو نیک قوانین ہیں پاکستان کے، اس کے تحت 5 سال کے لیے ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ کسی ملک ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ ویسے جو ڈپورٹ ہو جاتا ہے اتنی جلدی وہ ٹریول کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اب جناب کیونکہ یہاں پہ بھی سختی اور پاکستان میں بھی سختی،
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر تو یہاں سے پکڑ کے پاکستان چلا گیا بندہ، پاسپورٹ بلاک ہو گیا، تو وہاں پہ تو چلو لے دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں جو جیلوں میں بہت کم رکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیکسٹ فلائٹ جا رہی ہے اس میں اس بندے کو بک کیا جائے اور جتنی جلدی ہوئے اور جلدی ہو اپنی سرزمین پہ پہنچ جائے۔ بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک انگلینڈ کی جو ہوم آفس ہے، جو بھی ان کی ٹیم ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک چنتا ہے کہ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ان ملکوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے، اور یہ ویسے ہر طرح کے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ یورپ بھی ایسے ہی ہے، امریکہ بھی ہے، دوسرے ممالک بھی، مگر یہ صرف ان کو سرسی طور پر توجہ دلا دیتے ہیں، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یا نہ کیا ایک برابر ہی ہوتا ہے۔ نہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے سے پاکستان کی حالت کو ٹھیک ہوئی، نہ وہاں پہ کبھی انسانی حقوق بحال ہوئے، نہ کبھی وہاں پہ کوئی اس طرح توجہ دی گئی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور جو انتخابات ہوئے تھے ان کے جو نتائج تھے، مگر یہاں پہ یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہاں پہ اپنے تجارتی یا دوسرے بھی تعلقات جو ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں جناب، یا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو۔ تو آپ کو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا کہ کسی بندے کو آپ ایک دو دفعہ سمجھائیں، نہ سمجھے، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو، اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہے، تو ہم کیوں اس کے لیے محنت کریں۔ تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہے، جس طرح مرضی جیلوں میں سلوک کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، جھوٹے مقدمات بناتے رہے، مذہبی آزادی نہ ہو مذہبی طور پہ، تو وہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے۔ مگر ان کی ایک جو پریشانی ہے وہ سب سے بڑی کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کا کوئی یہ کام نہ ڈال دیں۔ آئے دن آپ کو شاید یاد ہوگا کبھی کسی جگہ، کبھی کسی یورپ کے ملک سے ہمارے پاکستانی پکڑے جاتے ہیں، تحریک لبیک سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کی ایجنسیوں کی کڑی نظر ہے ایسے لوگوں پہ، اور یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کی فضا قائم ہو۔ یہاں پہ امن ہونا چاہیے، لوگ جو ہے سکون سے زندگی گزاریں اور کسی کے لیے کوئی ٹربل پیدا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو پتہ نہیں کئی کریمنل بھی یہاں آئے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا 2 سال بعد سعودی عرب سے ایک گیا، اس پہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، اسلام آباد سے پکڑ لیا اس کو۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے، تو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ جو کرائم کر کے وہاں سے بھاگتے، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں جس طرح یورپ کا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈیٹ آف برتھ نام شام دیتے ہیں یا آپ فنگر پرنٹ لیتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ بہت پیچھے ابھی یہاں۔ تو پاکستان سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا، اگر تو واقعی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، تو پھر اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پیش کرے۔ اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے پیش کرے، احمدی ہے، کیونکہ یہ دونوں کے تو میرے علم میں ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ میں کیس منظور ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر جیسے کیس منظور ہوتا ہے پھر سرکاری رہائش سے نکال کے ان کو کہتے ہیں اپنی رہائش ڈھونڈے، بعد میں سرکاری خرچے بھی پلتے رہیں، یہ جو مرضی، وہ بات کی پرابلم، لیکن وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے جس طرح بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کو خیر بات کرنا پڑتا ہے، کوئی 28 دن میں بتا رہا ہے، کوئی 2 مہینے میں۔ تو جناب یہ حالات ہے ہمارے کہ ایک طرف ہم پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان بھی چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اب بڑے لوگ سوال کرتے ہیں جی اصلی ویزا ہمیں کون دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کوئی ایمبیسی دے گی ہمیں اصلی ویزا؟ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں یورپ کے ایک ملک میں، انہوں نے کہا میں نے بڑی مشکل کے ساتھ لوگوں کے لیے اس طرح ویزوں کا بندوبست کیا، تو وہاں تعاون نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اب میں نیپال سے بندے منگوا رہا ہوں، اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں 300 کے قریب، اس نے کہا کہ نیپال سے آسانی سے ویزے نیپالیوں کو مل گئے ہیں اور ان کو کام کے لیے ہم نے یہاں پہ بلایا۔ پاکستانی جو تھے وہ جو پاکستانی لوگ اس میں گورنمنٹ کے ملوث تھے، وہ اپنا سسٹم سیدھا کرنے کے چکر میں بالکل ہی بیڑا گرک کر بیٹھے، اور پاکستانی
وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ باہر جائیں. جو بھی آپ کے اگر کسی ملک کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے میرے رشتہ دار چلے جائیں، میں پیسہ بناؤں. اور اس پیسے کے چکر میں اب وہ نیپالی آ گئے ہیں. پاکستانیوں کے جو ویزے تھے بتایا جا رہا 70 کے قریب ان کے ویزے تھے، انہوں نے کہا جی مٹی ڈالو، یہ ہمارے لیے ٹینشن پیدا کرے. یہ حالات ہو رہے ہیں. میری خود اس سے بندے سے بات ہوئی تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے انڈیا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ انڈیا، جرمنی، انگلینڈ، یہاں ڈینٹس مینٹس سب انڈین آپ کو نظر آئیں گے. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنی جو ہے وہ جڑیں کاٹنی شروع کر دیتے. یہ تازہ صورتحال انگلینڈ کی بتائی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.